السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 11 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 12 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العین، آنکھ۔ وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْعَيْنُ ثَمِينَةً غَالِيَةً وَنِعْمَةً جَلِيلَةً، اور اسی وجہ سے آنکھ بڑی قیمتی اور بڑی نعمت ہیں۔ جلیلتن کا معنی بڑی اور نعمت کا معنی نعمت۔ حتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنت یرید عینیہ۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں میرے بندے کو اس کی 2 محبوب و پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہوں، یعنی اس کو چھین کر آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ 2 محبوب چیزوں سے مراد 2 آنکھیں ہیں۔ یرید عینیہ، وہ مراد لے رہے ہیں اس کی 2 آنکھیں۔ ابتلا یبتلی، ابتلان کا معنی آزمانا، آزمائش میں ڈال کر جان لینا۔ بلاؤن کا معنی آزمائش، مصیبت، رنج و غم۔ اور بلا یبلو بلاءن و بلون، باب نصر انصرو سے اس کا معنی بھی آزمانا، گرفتار مصیبت کرنا۔ اور عوضہ منہ، اس کا معنی ہے کسی کو کسی چیز کا عوض دینا۔ کہا جاتا ہے عوضہ من ہبتہ خیرا، اس نے اسے اس کے ہبہ کا اچھا بدلہ دیا۔ تو عوض یعوض تعویضا کا معنی بدلہ دینا۔ ولا يلزم ان يكون الانسان اذا فقد بصره عاطلا زائعا، اور یہ ضروری نہیں کہ جب انسان اپنی نگاہ کھو بیٹھے تو وہ نکما اور بیکار ہو جائے۔ عطل یعطل عطلا وعطالا، عطل یعطل عطلا وعطلا وعطولا، باب سمع یسمع سے بیکار و بے مشغلہ ہونا، یعنی طاقت کے باوجود کام نہ کرنا یا کام نہ ملنا۔ اسی سے عاطل اسم فاعل کا صیغہ ہے بیکار، بے مشغلہ، خراب، جمع عطل۔ اور فقد یفقد فقدا و فقدانا، باب ضرب یضرب سے کسی کے پاس سے کوئی چیز گم یا ضائع ہو جانا۔ فقد الامل کا معنی نا امید ہو جانا، اسی کو باب تفاعل میں لی جائے۔ تفقد یتفقد تفقدا، اس کا معنی ہوتا ہے گمشدہ چیز کو تلاش کرنا، جائزہ لینا، معائنہ کرنا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہدہد پرندے کے بارے میں ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ تو یہاں پر تفقد الطیر کا معنی پرندوں کا معائنہ کرنا، جائزہ لینا، تلاشی لینا۔ فَلَقَدْ فَاقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُمْيَانِ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَصَرِ فِي الْعِلْمِ، بہت سے نابینا بہت سے بیناؤں پر علم میں بڑھ گئے۔ وَأَقَرَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا بِالْفَضْلِ، اور دنیا نے ان کے فضل کا اقرار و اعتراف کیا۔ اعمیٰ کا معنی اندھا،
اس کی جمع آتی ہے امیون اور امیانن، اور مؤنث آتا ہے امیا جس کی جمع امیون۔ یہ امیہ یاما امن باب سمیہ سے بنا ہوا ہے، نابینا ہو جانا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لی جائے اعماہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اندھا کرنا۔ کل مفسر قتادہ والمحدث حماد بن زید والفقیہ زبیر البصری والنحوی ابی جعفر والادیب ابی العلا المعری والشاعر بشار بن برد و امام التجوید الامام الشاطبی۔ جیسا کہ مفسر قتادہ اور محدث حماد بن زید اور فقیہ زبیر البصری اور نحوی ابی جعفر اور ادیب ابی العلا المعری اور شاعر بشار ابن برد اور تجوید کے امام شاطبی، یعنی بہت سے اندھے لوگ، بہت سے نابینا بینا لوگوں کے اوپر فوقیت لے گئے اور ان سے آگے نکل گئے، جن کی یہ چند مثالیں دی ہیں مفسر قتادہ، محدث حماد بن زید وغیرہ۔ الغرض بعد اندھے لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو دیکھنے والوں نے، بیناؤں نے بھی انجام نہیں دیے۔ وَمِنْ حَقِّ هَذِهِ النِّعْمَةِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا الْإِنسَانُ وَأَنْ يَضِنَّ بِهَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ۔ اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اس کو بچائے۔ دن یدنو دنن و دنانتن باب سمیہ سے کسی چیز میں کسی کے ساتھ انتہائی بخل کرنا، اسی سے دنین انتہائی کنجوس، جمع ادناؤ۔ یہاں پر ان یدن بہا عن محارم اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اس کو بچائے۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اخفا یخفی اخفان، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور صدور یہ صدرن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سینہ۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یعنی چھپ چھپ کر اگر کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھتا ہے یا چھپ چھپ کر آدمی غلط ویڈیو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مخلوق سے تو ہم چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور وہ چیز جو سینے چھپاتی ہے، یعنی سینے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ماں جو ہے یہ ماں موصولہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر ستاری کا پردہ رکھ دیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بھی جانتا ہے کہ کون آدمی کیسا ہے۔
ومن حقها ان يستعملها في طاعة الله وان يريق دمعها في خشية الله، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں اس کے آنسوؤں کو بہائے۔ وقد جاء فی الحدیث الشریف لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ۔ اور یقیناً حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہایا ہوا خون کا قطرہ۔ دمعن اس کی جمع آتی ہے دموعن، آنسو۔ دمع یدمع دمعن و دمعانن، آنکھ سے آنسو جاری ہونا، اشک بار ہونا۔ عین دامعۃن، اشک بار آنکھ۔ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور رہے 2 نشانات تو ان میں سے ایک اللہ کے راستے کا نشان، اور نمبر 2 اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں پڑنے والا نشان۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جو خشوع و خضوع والا نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو شکم سیر نہ ہو، جس کا پیٹ نہ بھرے، ومن عین لا تدمع، اور ایسی آنکھ سے جو آنسو نہ بہائے، ومن دعاء لا یسمع، اور ایسے دعا سے جس کو نہ سنا جائے، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی پکار سے جس کا جواب نہ دیا جائے یا جس کو قبول نہ کیا جائے۔ شبیہ یشبع شبعن، باب سمیہ سے دل بھرنا، سیر ہو جانا، شکم سیر ہونا، اسی سے شبعان و شکم سیر، پیٹ بھرا ہوا۔ اس کی جمع آتی ہے شبعن اور شبعہ، اور مؤنث ہیں شبعہ اور شبعانتن، اس کی جمع ہے شبعن۔ اور شبیہ کو باب افعال میں لی جائے اشبع یشبع اشبعن، تو اس کا معنی ہوتا ہے شکم سیر کر دینا، پیٹ بھر دینا۔ خشع یخشع خشوعا، باب فتح سے عاجزی دکھانا، خود کو چھوٹا اور بے حیثیت بنانا، انکساری کرنا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 12۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 13 پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔